بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج بندہ چیز پھر حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مختلف ٹاپکس ہیں، اور جو ہمارا مین ٹاپکس ہوگا، ایک تو عمران خان کی آج پیشی بھی تھی، اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک جس کے اوپر ہم نے سمجھانا ہوتا ہے اور بات کرنی ہوتی ہے وہ تحریک لبیک کے جو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم تھا نا، وہ آج پورا ہوا۔ تو اس کے بعد ان کا یہ جو اعلان ہے، مطلب انہوں نے پھر 27 فروری کا جو یہ گیپ دیا ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیوں کیا اس کے فوائد ہیں، اور اپنی پارٹی کے لیے، اپنی سیاست کے لیے یا ملک کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، یہ چیز جو انہوں نے پہلے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، اس کے بعد پھر 27 فروری کا ٹائم نکالا کہ اس دن ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ تاجر برادری فلاں فلاں ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور باقی عوام سے بھی اپیل کی۔ اور دوسرا جو عمران خان ہے، ان کی پیشی تھی، تو وہ صاحب آج پیش ہوئے تو کچھ نعرے بازی بھی سننے کو ملی، اور کچھ سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں وائرل ہو رہی، اس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کریں گے۔ محترم ناظرین، ان پر تبصرہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب والے میرے دوست جو ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں، اور دوسرے جو ہمارے فیس بک کے حضرات ہیں وہ حضرات بھی اس کو فالو اور شیئر لازمی کریں، اور لائک کریں، دوسرے دوستوں احباب تک فالو ضرور کریں، اور کامنٹس بھی اچھا سا، اگر ٹائم آپ کے پاس تھوڑا سا رتی برابر بھی ہمارے لیے ہو تو ضرور وہ کر لیا کریں۔ تو محترم ناظرین، ایسا کیوں کیا گیا؟ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے، یہ تحریک لبیک کی جو مجلس شورا نے ایسا کیوں سوچا کہ آج 72 گھنٹے کا ٹائم دے کے پھر اس کو جو ہے نا ڈیلے کر کے 27 فروری کا رکھا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو معاف کرنے کی سوچ میں بھی نہیں ہے، سیاست میں کم از کم کہیں بھی سوچ میں نہیں ہے۔ تو ایسے کئی بار تحریک لبیک کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ اگر ملکی مفاد میں بھی نکلے یا ناموس رسالت کے لیے بھی نکلے تو اس کو دہشت گرد یا اس کو کہتے ہیں یہ باغی لوگ ہیں، ریاست کے میڈیا بھی مل جاتی ہے، اور دوسرے جو پارٹی کے سوشل میڈیا ورکر ہیں لونڈے لپٹے، وہ بھی اس کا رد کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ پاکستان کی مخلص جماعت ہے اور پاکستان کے لیے بہتر سوچنے والی جماعت ہے، اور ان کا جو نظریہ ہے، ان کا منشور ہے، وہ اسلام، پاکستان اور عوام کی بات کرنا ہے، اور اسلام کی سربلندی اور دین کو تخت پر لانے کی اور قرآن و سنت کا قانون نافذ کرنے کا ان کا منشور ہے۔ تو یہ اسلام ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارا ملک اسی نام پہ لیا گیا تھا، اور بعد میں آ گیا وہ جو انگریزوں کے وہ چاٹنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں ابھی تک وہ چلا آ رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا۔ کچھ لوگ جو ہمارے ٹی ایل پی کے حضرات ہیں وہ اس بات کو اگنور کر رہے ہوں گے، کچھ سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جذباتی لوگ جو میری طرح ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں یار یہ نہیں ٹائم ہونا چاہیے تھا، آج موقع تھا، وہ بھی مل جاتے پی ٹی آئی والے اور ہم بھی مل کر اس کا جو ہے نا وہ حکومت کے اوپر پریشر آ سکتا تھا، اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان نے اعلان کیا ہوا تھا کبھی کہ میں تحریک جیل بھرو پروگرام چلاؤں گا، پروگرام ہے نا ایک کہ جیل بھرو پروگرام چلاؤں گا، تو اس نے اعلان نہیں کیا ہوا تھا۔ جب مہنگائی ہوئی، پھر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے اس کے اوپر بات کی تو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، تو اس کے بعد انہوں نے شیڈول جاری کر دیا، جیسے کئی میچ ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے یا کہیں دعوت ہوتی ہے، شیڈول ہوتے ہیں جیل بھرو پروگرام، فلاں 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 بغیرت فلاں دن فلاں شہر سے آئیں گے جو ہمارے نہ کرنے والے۔ اس کا مقصد یہ ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ میری جو چاہنے والے ہیں یہ کبھی بھی جیل کی ہوا نہیں کھا سکتے، ڈنڈے برداشت نہیں کر سکتے، کہیں میں سہارا لے لوں۔ اس کو پتہ تھا 72 تو اس کے بعد جیل بھرو آ جائے گا، اس کے دن پیشی بھی تھی، تو اگر مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو میں اپنے ان جو نامطلب کام کرنے والے سکے ہیں، کارتوت ہیں، ان کو جو ہے نا کارتوس مطلب ان کو چلاؤں گا، وہ ہوگا آگے تحریک کا نام، پیچھے میں ان کو بھیج دوں گا، بھی چلو کام میرا بھی ہو جائے گا، نام میرا ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہماری یہ جو مغرب غلام میڈیا ہے، یہ احتجاج کہیں تحریک لبیک کر رہی ہے تو نیچے پٹی میں کہیں اور چلا دیتے ہیں کہ جی فلاں پارٹی کر رہی ہے، فلاں پارٹی۔ انہوں نے کہنا تھا کہ جی تحریک انصاف نے کمال کر دیا، حالانکہ قربانی اور محنت اگر ان کی ہوتی تو یہ کمال کا فیصلہ میرے نظریے کے مطابق، اور تحریک لبیک کو جو ورکر ہیں ان کے جو اس بات سے ڈس ایگری ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے
چاہیے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کمال کر دیا. ایک ٹائم پھر بھی حکومت کو ٹائم مل گیا, وہ بھی سوچے کہ ایک طرف دیکھا جائے تو حکومت کل کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمارے پاس وہ نہیں تھا, ہمیں ٹائم, ہم فلاں تو سوچنے کا موقع نہیں. یہ چیزیں بھی ہیں. دوسرا جو ہے نا, ان بغیر یہ جو ٹولہ ہے ادھر والا سیٹ والا زمان پارک, وہ سیٹ ہو گئی زمان پارک والے جنہوں نے ادھر ادھر عورتیں کھڑی کر رکھی ہیں اپنے چوکیداری کے لیے. کمال کا لیڈر ہے, مذاق نہیں, کمال کا لیڈر ہے مانا جائے چوکیداری کے لیے. تو وہ بھی اس میں دنگے فساد میں آ جاتے ہیں, اپنا غصہ یہ 8-10 مہینے اقتدار والا نکالتے ہیں. عمران خان کو پتہ ہے کہ میرے کھوٹے سکے جو ہے نا وہ چلنے نہیں تھے, انہوں نے کرنا نہیں تھا, یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے میرے چاہنے والے, بس اس لیے کہ اگر تحریک لبیک آ جاتی تو میرا مفاد میں ہوتا. تو انہوں نے کمال کا فیصلہ کیا, سلوٹ پیش کرتے ہیں. جتنا بھی لوگ ڈس ایگری ہیں جیسے مایوس ہیں, ان کو تحریک لبیک والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو محترم ناظرین, یہ ایک سیاست دان ہونے کی اور ایک بہت ہی کمال کی چال کے لیے, چال کا مطلب مفاد میں ہے. یہ چال وہ نہیں ہے کہ اپنا اقتدار اپنی پارٹی کے مفاد میں ہے, نہیں, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے, جو اعلان کیا ہے کہ 27 فروری, تو اس میں پاکستان, کیونکہ ان کا جیل بھرو پہلے شیڈول مکمل ہو جائے گا, پھر ان کی پیشی بھی آج دنگا فساد ہو سکتا ہے ملک, کیونکہ یہ تو باغی ہو چکے ہیں مکمل طور پر پاکستان کے. اور وہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے وہ تو پہلے بھی ملک کا بیڑا غرق کر چکا ہے, اور ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, کابینہ ہے کہ ٹبر پورا کٹھا کر کے میری ادھر بھی آ جائے, میرا وہ فلانا بھی آ جائے, میرے فلانے گھٹنے والا بھی آ جائے, تو وہ کٹھا کر رہے ہیں. اور ہماری قوم کو عقل آنی ہوتی نہیں ہے. یہ تو جیسے بیچارے ان کو مجروب کر دیا گیا ہے کہ وہ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, روٹی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, اور یہ بیچارے روٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں کہ آنے والی نسلیں کیا ہوگی, اسلام کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, عوام پاکستان اس کے لیے کچھ کرنا ہے. ان کو اب یہی پڑا ہوتا ہے کہ یار میرے پیٹ کا کیا ہوگا, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. عوام کو ایسا لگا دیا گیا نا پیچھے, پیٹرول فلاں پرائز جتنے بھی بڑھائے جا رہے ہیں. تو محترم ناظرین, یہ ایک تحریک لبیک کے جو امیر ہیں انہوں نے بہترین فیصلہ کیا, میرے نظریے کے مطابق کمال کا فیصلہ کیا. ان کی جو چالیں تھیں یا ان کے جو یوتھیوں کے جو صحافی تھے ان کی بھی چالیں تھیں, تہش دلوانے کی کوشش کر رہے تھے. اب فیصلے کرنے ہیں کیونکہ ہم اس موڑ پر تحریک لبیک پہنچ چکی ہے جہاں پوری قوم کم از کم دیکھنے کی چانسز کر رہی ہے, اور ان کو یہ موقع سوچ سمجھ کے بعد میں ہم ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جس سے اسلام کو اور مضبوطی ملے. لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کر کے ان کاموں کو چلانا ہوگا تاکہ ہم ان کے یہاں پورا چپٹ جائیں, پھر یہ بغیرت کہیں سانس لینے کا موقع دے. ورنہ یہ سارا ٹبر کٹھا ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے میری عزت لوٹ گئی, کوئی کہتا ہے میری انہوں نے لوٹ لی, کوئی کہتا ہے یہ بات, یہ وہ چمچے آدھے گڈو چمچے ہیں, ان کو یہود نصارہ چلا رہے ہیں جیسے میڈیا. تو محترم ناظرین, یہ کمال ہوا ہے, صحیح فیصلہ ہوا ہے, اور یہ چالوں پر پانی پھرا ہے, تہش میں آ کر نہیں, جذبات میں آ کر نہیں. جو ملت اسلامیہ کے لیے خیرخواہ فیصلے ہوں وہ ہوں. اب جو 27 فروری ہے اس کے لیے گورنمنٹس کو بھی یہ چانس ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے, اور تحریک لبیک پاکستان کو آگے جا کے ایک مضبوط پوزیشن ہے, اور وہ عوام اس کی طرف دیکھ رہی ہے, کچھ غور کرنا شروع کرے گی عوام. تو ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم عوام کو یہ جگانے کی کوشش کریں کہ دیکھو, جیسے ہم فیس بک پر, یوٹیوب پر, ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں تک وہ بات پہنچا سکیں جو صحیح اور حقیقت ہے, اور جو صحیح پارٹی ہے اس کا پیغام ہم ان تک پہنچائیں. وہ تحریک لبیک پاکستان ہے, اور اس کے جو قید ہیں اور جو امیر ہیں وہ جو نوجوان ہیں اور صحیح سوچنے والے ہیں, حافظ القرآن بھی ہے, یہ کمال ہے. اور دوسری طرف چلتے ہیں جلدی میں, ہم ان کی پٹی کھینچ لیں جیسے وہ کہتے ہیں. وہ انہوں نے یہاں نعرے بھی کوئی اپنا توشہ خانہ فلاں فلاں, اس کی پیشی بھی ہوئی, روڈے بھی بلا, کچھ کہیں سننے میں آیا تھا. ویسے میں ادھر دیکھتا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی مسالے میں مسالہ ملا کے کچھ نہ کچھ تیار کر ہی لے. تو وہ جو بندہ نہ چیز ہے, کیا نام ہے اس کا, چیز تو بڑی ہے, وہ بڑی سب مکمکا کی چیز ہے, وہ عمران خان صاحب, وہ پیش بھی ہوئے کہیں, پھر ان کو اگلی ڈیٹ مل گئی. یہ تماشا ہے, سر بازار لگتا ہے, پھر جو بکتے ہیں وہ تنہا ہی رہ جاتے ہیں, پھر جو بکتے ہیں وہ تنہا ہی رہ جاتے ہیں, ان کی گاڑی وہیں چلتی رہتی ہے. یہ تو ان کو تو فائدہ, ان کو تو گھاٹ کم کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ ہماری عدالتیں ہوں, ہمارے ادارے ہوں, خدا رہا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کو حاجی بنا دیتے ہیں اور کس کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں. آنے والے سالوں میں پھر اس کو کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک تھا, وہ پچھلا جو گزر گیا وہ بے غیرت تھا. حالانکہ یہ ٹولہ وہ ایک ہی ہوتا ہے, ریورس کر رہا ہوتا ہے اگلے سال, اور ہماری عوام کو چچلا دیا جاتا ہے یہ اب ٹھیک کرے گا, اب یہ ٹھیک کرے گا. حالانکہ ٹھیک نہیں کرتے, وہ نیا بے غیرتی کا پارٹ لے کر آتے ہیں, چلا دیتے ہیں, عوام کو دکھاتے ہیں یہ ہے. اور عوام حالانکہ عقل سے تو پیدل ہی ہے, عوام عقل سے اتنی پیدل ہوتی ہے کہ ان کو الیکشن سے پہلے کیا کہتے ہیں, جب اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں, پھر عوام ادھر پھر گھوم جاتی ہے, ہاں اس کے ساتھ جاتی ہے, یہ کچھ کر. اچھا, یہ عقل حالات ہے,
یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ تھا 50 کروڑ گھر دینے والا، نوکریاں دینے والا، اور IMF کے پاس نہ جا کے گولی کھانے والا، اور دوسرے یہ تھے کہ ان کے پاس کوئی ہماری کبھی نہیں، یہ تو وہ دلال بس بہرحال۔ تو محترم ناظرین، آج ہمارا یہی موقف ہے اور ہم یہی تجزیہ تھا کہ تحریک لبیک نے بہتر کام کیا ہے، بہتری اسٹریٹجی کیا ہے تاکہ آگے آنے والے وقت میں وہ صحیح فیصلے کر سکیں، اور عوام کو بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور ان کے ورکر کو خاص طور پر، اور تو ہمارے تحریکی بھائی جتنا بھی ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو صحیح اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے، دیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم بات کر دیتے ہیں کہ ان کا جو تماشا ہے وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتا ہے، وہ دیکھتے ہی رہو۔ تو اجازت لینے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ وہی کروں گا کہ آپ سبسکرائب کریں میرے دوست، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ ایک بٹن دبانے سے آپ کی محبت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آپ اگر فالو کر دیں گے فیس بک والے تو سلام ہے، اور اگر یوٹیوب والے ہمارے سبسکرائب کر دیں گے، بٹن دبا دیں گے، بندہ نہ چیز کی تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیں گے، نہیں میں کوئی گندا کام نہیں کر رہا کہ کہیں آپ کو غصہ آیا تو آپ کا قرضہ یا گالیاں نکال، نہیں۔ اگر آپ گندی چیزوں کو زیادہ تر فوکس رکھتے ہیں، کم از کم اس بندے کو ساتھ لے چلیں، تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ محترم ناظرین، یہ فن اور دوسری چیزیں اس لیے کہ آپ لوگوں کو اور مجھے عقل آ جائے، ہم پاکستان کے لیے، اسلام پاکستان عوام کے لیے کچھ کر سکیں، کم از کم ہم بول سکیں، ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں بہتر، تاکہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو محترم ناظرین، انشاءاللہ العزیز نئے ویڈیو کے ساتھ بندہ نچیز ملے گا۔ آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ، سبسکرائب فالو ضرور کریں، بندہ نچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر آپ کا اور میرا۔